السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہے ہیں جس سے آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ یہ قصہ ایک ایسے بڑے بادشاہ کا ہے جس نے اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی حج عام لوگوں کی طرح کیا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بیت اللہ شریف حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جس میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ پیدل چل کر آنے والے بھی تھے، سوار ہو کر آنے والے بھی، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، ان میں کالے گورے سب شامل تھے۔ انہی لوگوں میں تھے ایک سلیمان بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین بھی تھے، جو وقت کے تمام بادشاہوں سے بڑے بادشاہ تھے اور ننگے سر ننگے پاؤں صرف 2 چادروں میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کی حالت میں یہ بادشاہ بھی اپنی رعایا اور عام مسلمان بھائیوں کی طرح نظر آ رہے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے 2 بیٹے بھی چل رہے تھے، اور وہ دونوں خوبصورتی اور صفائی میں 14ویں کے چاند کی طرح نظر آ رہے تھے، جبکہ نزاکت اور تر و تازگی میں گلاب کی کلی کی طرح نظر آتے تھے۔ طواف سے فارغ ہو کر بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے مسجد حرام کے مغربی کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ خلیفہ اور اس کے دونوں بیٹے اس طرف جانے کے لیے متوجہ ہوئے جس طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ خلیفہ کا خصوصی دستہ آگے بڑھا تاکہ وہ خلیفہ کے ساتھ رہ کر ان کے لیے راستہ بنائے اور لوگوں کے رش اور بھیڑ کو تکلیف سے خلیفہ کو بچائے، لیکن خلیفہ نے انہیں وہیں روک دیا کہ یہ مقام یعنی مسجد حرام ایک ایسا مقام ہے، یہاں پر بادشاہ اور فقیر سب برابر ہوتے ہیں۔ یہاں اگر کسی کو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ صرف قبولیت اور تقویٰ کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حکومت اور خلافت کے اعتبار سے۔ اور بہت سے پراگندہ بالوں والے غبار آلود لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا تھوڑا سا عمل بھی اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کا بڑے سے بڑا عمل اتنا مقبول نہیں ہوتا۔ پھر خلیفہ اس آدمی کی طرف چلے تو ان کو نماز کی حالت میں ایسے پایا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے میں گویا کہ غرق ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے اور دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خلیفہ بھی مجلس میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ خلیفہ کے یہ دونوں قریشی نوجوان لڑکے اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگے جس کے پاس امیر المومنین خود چل کر آئے تھے، اور عام لوگ بھی ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک حبشی بوڑھا شخص ہے، سیاہ چہرہ، گھریالے بال اور چپٹی ناک ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس طرف متوجہ ہوئے جہاں خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مناسک حج کے بارے میں ایک ایک عبادت کے متعلق پوچھتے رہے، اور وہ ہر مسئلے کے بارے میں جواب دیتے رہے۔ ان کی ہر بات اور ان کا ہر جواب اتنا واضح ہوتا کہ مزید وضاحت کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ ہر قول کی دلیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے۔ جب خلیفہ اپنے مسائل سے فارغ ہوئے تو ان شیخ کو بھلائی کی دعا دی اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہا اٹھو، تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور تینوں صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ کی طرف چلے گئے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ان دونوں لڑکوں نے سنا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، یہاں پر عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر وہ نہ ہوں تو پھر عبداللہ بن ابی نجیح سے فتویٰ پوچھا جائے۔ یہ آواز سن کر خلیفہ کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے اپنے والد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، امیر المؤمنین کا مقرر کردہ آدمی کیسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ عطا بن ابی رباح اور ان کے ساتھی کے علاوہ کسی سے فتویٰ طلب نہ کریں، یعنی مسائل نہ پوچھیں، جبکہ ہم تو ایک ایسے آدمی سے مسائل پوچھنے گئے جس نے نہ تو خلیفہ کو کوئی اہمیت دی اور نہ ہی اس کی تعظیم کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر سلیمان اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، وہ شخص جن کو آپ نے دیکھا اور ان کے سامنے ہماری تواضع اور عاجزی دیکھی، یہی تو ہیں عطا بن ابی رباح، جو مسجد حرام کے مفتی ہیں اور اس بڑے مرتبے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین اور وارث ہیں۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، اے میرے بیٹو، علم حاصل کرو، کیونکہ علم ہی کے ذریعے ذلیل اور کمتر شخص باعزت اور مشرف بنتا ہے، اور گمنام یعنی غیر مشہور شخص مشہور ہوتا ہے، اور غلام بادشاہوں کے مراتب پر فائز ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ایک بادشاہ کچھ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے سامنے اتنی عاجزی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اساتذہ کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی اسی طرح کی ہر نئی ویڈیوز آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں